للمتقين والجنة للموحدين والنار للعاصين وللكافرين والصلاة والسلام على مولانا أبي القاسم محمد المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: من عرف نفسه فقد عرف ربه. صلوات محمد محترم، جیسا کہ میں نے تلبیہ کیا تھا کہ یہ ہماری سعادت ہے کہ ہم لوگوں نے جوار سرکار سید الشہداء میں فرش اعلیٰ بچھایا ہے. لہذا تمام بھی حضرات سے گزارش یہ ہے: من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا گویا اس نے اپنے پروردگار کو پہچان لیا. ہمارے علماء بیان کرتے ہیں کہ اس فرش عطا پر معصوم عالمیان حضرت زہرا سلام اللہ علیہ تشریف لاتی ہیں. بے شک اس فرش عطا کی بہت ہی اہمیت ہے. آج ہم لوگ جوار سرکار سید الشہداء اور سرکار ابوالفضل میں جمع ہوئے ہیں. ایک مختصر سا واقعہ سرکار ابوالفضل اور آپ حضرات کے حوالے سے، اس کے بعد رب کے مسائل کی کوئی تاخیر ہو گئی ہے. ہمارے اور آپ کے بہت ہی مشہور عالم دین، بہت ہی مشہور مجتہد، جن کا نام تاریخ میں شیخ مرتضیٰ انصاری لکھا. شیخ مرتضیٰ انصاری کربلا معلیٰ کی زیارت کو نظر اشرف سے ہر شب جمعہ تشریف لاتے تھے. ایک مرتبہ کسی نے دیکھا کہ جب شیخ مرتضیٰ انصاری حرم سرکار ابوالفضل العباس میں داخل ہوئے اور جو ہی چوکھٹ پر پہنچے اچانک اپنے آپ کو سجدے میں گرا دیا. اب دہلیز سرکار ابوالفضل العباس ہے اور شیخ مرتضیٰ انصاری ہیں کہ سجدے پہ سجدہ کیے جا رہے ہیں. توجہ فرمائیے گا، ایک دیہاتی تھا، اس نے جب شیخ مرتضیٰ انصاری کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھا وہ وہیں پر کھڑا ہو گیا. جتنی دیر شیخ مرتضیٰ انصاری سجدہ کرتے رہے وہ دیکھتا رہا. جب انہوں نے سجدہ مکمل کیا ایک مرتبہ وہ گویا ہوا اور کلام کرتے ہوئے کہتا ہے: شیخ، آج تک میں نے ایسا نہ سجدہ دیکھا نہ ایسا ساجد دیکھا. توجہ فرمائیے گا، نہ میں نے اتنے خضوع و خشوع کے ساتھ آج تک کسی کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھا جس انداز میں آپ نے مولا عباس کی دہلیز پر سجدے کو ادا کیا. فوراً ہی شیخ مرتضیٰ انصاری نے کہا: اے سائل، اے پوچھنے والے، یقیناً تمہارا گمان یہی ہوگا. کیا تم یہ سمجھ رہے ہو کہ یہ دہلیز مولا عباس ہے، میں اس لیے سجدہ کر رہا ہوں؟ کہا: ہاں، اس میں سوچنے کی کیا بات ہے، چونکہ دہلیز مولا عباس پر سجدہ کر رہے ہو. میں تو یہی سمجھ رہا تھا عزیزو جس کی جتنی معرفت ہوتی ہے وہ اسی کے مطابق کلام کرتا ہے. اب توجہ فرمائیے گا، شیخ مرتضیٰ انصاری نے جواب دیا: اے سائل، سننا ہی چاہتا ہے تو سن لے. میں نے تو اس دہلیز کو سجدہ اس لیے کیا، ساری دنیا سے زائرین سرکار مولا عباس جب آتے ہیں ان کے قدموں کی جو دھول ہوتی ہے وہ اس دہلیز پر ہو کر جاتے ہیں. جس دہلیز پر زائرین مولا عباس کے قدموں کی دھول لگ جائے تو وہ دہلیز اتنی متبرک ہو جاتی ہے کہ اس دہلیز کو سجدہ کیا جائے. میں نے تو سجدہ اس لیے کیا کہ یہاں سے زائرین مولا عباس گزر کے جاتے ہیں. میرے عزیزوں، اپنی عظمت کو پہچانیں، اپنے آپ کو پہچانیں. آپ
کربلا میں آنے کے بعد اس منزل پر فائز ہو جاتے ہیں کہ اگر آپ کے قدموں کی دھول کہیں پر لگ جائے، اللہ اکبر، خدا کی قسم، اگر معرفت کے ساتھ امام حسین علیہ السلام کے حق کی معرفت کے ساتھ کوئی زری کو بوسہ دے دے اور اس کے بعد واپس پلٹنے کے بعد اپنے شہر میں اگر توجہ فرمائیے گا کسی بیمار کو دیکھ کے اور امام حسین کا واسطہ دے کے دعا کر دے تو زبان کی تاثیر یہ ہوتی ہے تو خداوند عالم فوراً کو شفا عطا کر دیتا ہے۔ لیکن آپ فوراً سوال کریں گے ایسا عموماً دیکھنے میں نہیں آتا، بے شک نہیں آتا، کیوں نہیں آتا؟ اس کے ذمہ دار ہم خود ہوتے ہیں۔ اگر ظاہر سرکار سید الشہداء، عزیزو یہ کوئی ایسی فضیلت نہیں ہے، یہ تو صرف لطف اہل بیت ہے جو تمہیں زیارت کی کربلا کے تصدق میں مل گیا، وگرنہ اس زیارت کے لیے تو اللہ کے وہ معصوم فرشتے کہ اللہ نے جن کو حکم دیا کہ تم رکوع کرو جو رکوع میں ہے، سجدہ کرنے والا سجدے میں ہے، قنوت پڑھنے والا قنوت میں ہے، وہ اللہ کے مقرر فرشتے اللہ کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں، پروردگار ایک مرتبہ زمین پر بھیج دے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے زمین پر جانے کی کیا ضرورت ہے؟ کہا ایک مرتبہ ایک تعلیمی سجدہ جانے کے بعد حضرت امام حسین کی دہلیز پر کرائیں، کم از کم شب جمعہ اتنی توفیق دے کہ ہم کربلا چلے جائیں اور امام حسین علیہ السلام کی دہلیز پر جا کے سجدہ کرائیں۔ ذرا پہچانے اپنے آپ کو، اور ہر انسان اپنے بارے میں جانتا ہے، یا اس کا خالق جانتا ہے، یا اہل بیت جانتے ہیں، یا وہ جانتا ہے کہ اس کا نفس کیا ہے، اس کا کردار کیا ہے، وہ اندر سے اپنے آپ کو پہچانتا ہے۔ لیکن جب اس میزان پہ اپنے آپ کو رکھیں گے، ہم میں اپنے نفس کی بات کر رہا ہوں، تو عزیزو نتیجہ صفر ہوتا ہے، اور یہی جواب ملتا ہے کہ ہم اس لائق نہیں ہیں۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا کا عزیزو جہاں پر توجہ فرمائیے گا تغرا لگا ہوا ہے، وہاں پر ہم ان دندان، ہم ان اسنان سے ہم اس چہرے کو مس کرتے ہیں ذری پر جس سے صبح و شام غیبتیں کرتے ہیں، اس ہاتھ کو مس کرتے ہیں اس ذریعے سے کہ جس ہاتھ سے نہ جانے کیا کیا فعل انجام دیے، ان قدموں سے حرم میں جاتے ہیں نہ جانے۔ عزیز توجہ فرمائیے گا، ہم نے کہا ہر انسان اپنے بارے میں جانتا ہے، لیکن تب بھی اتنا بڑا لطف کہ ہمیں کربلا نے بلا لیا، ہمیں قبے کے نیچے لا کے کھڑا کر دیا، اس کے مصداق نہ تھے لیکن یہ لطف کر دیا۔ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے پروردگار کو پہچان لیا۔ ارباب ازا روایتوں میں ملتا ہے، اور آج ہم مقتل حسین میں بیٹھے ہوئے ہیں، احساس تو کریں، پہچانے تو صحیح اپنے آپ کو کہ ہم کون ہیں، ہم کیوں آئے ہیں، ہمیں کس نے بلایا ہے؟ دولت لینے آئے ہیں؟ نہیں۔ شہرت لینے آئے ہیں؟ نہیں۔ اولاد مانگنے آئے ہیں؟ نہیں۔ کیوں آئے ہیں؟ آئے نہیں ہو پھر وہی جملہ کہوں گا، بلائے گئے ہیں۔ عزیزو جب بلائے گئے ہو تو بلایا اس لیے نہیں گیا کہ آؤ گے ذری چوم کے چلے جاؤ گے۔ بے شک بہت بڑی عبادت ہے اور بہت بڑا شرف ہے کسی بھی معصوم کی ذری کو چوم لینا، لیکن میرے عزیزوں یہ جملہ یاد رکھنا، صرف ذری کو چومنے نہیں آئے ہو۔ جب چھٹے امام سے کسی نے پوچھا مولا میں کربلا کی زیارت کر کے آیا ہوں اور مدینہ واپس پہنچا، میں کس طرح سے میں سند مانگوں کہ میری زیارت قبول کر لی گئی؟ صادق آل محمد نے فرمایا کہ کربلا کی زیارت سے واپس پلٹے ہو، اگر تمہارے کردار میں تبدیلی آئی، چینجنگ آئی تو سمجھ لو زیارت قبول کر لی گئی۔ اگر ایسے ہی ہو جیسے زیارت کرنے گئے ہو تو پھر تفریح کر کے آئے ہو، گھوم پھر کے آئے ہو تو پھر اذیتیں برداشت کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اچھے اچھے شہروں میں چلے جاتے، جانے کے بعد پوری دنیا پڑی ہوئی ہے، گھومنے کے لیے اچھی اچھی جگہیں ہیں، وہاں پہ جاتے تو ایک گناہ ملتا کہ آپ حضرات پیسے کا اسراف کرتے، یہاں پہ آئے ہو اگر ذمہ داری کو نہیں سمجھا تو دو گناہ ہیں، ایک تو یہ کہ پیسے کو صرف کیا، دوسرے یہ کہ امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں غدار قرار پائے۔ اس لیے کہ کربلا بلاتی ہے اپنی طرف، بلانے کا مقصد یہاں کوئی بھی بغیر پیغام کے نہیں جاتا، یہاں تو حق یہ ہے پر بھی جائیں گے چونکہ
کے اب جناب امام حسین نے اپنا خاص سفیر جو بنا لیا ہے، کربلا جو بنا لیا ہے، ارے وہ ایک وعدہ کر دیا جو بڑے بڑے عمرا کو نہ ملا، بڑے بڑے رؤسا کو نہ ملا. آپ حضرات کے خاندان میں نہ جانے کتنے بزرگ ہوں گے، دولت بھی موجود تھی، شہرت بھی موجود تھی، لیکن کربلا تجارت سے مشرف نہ ہو سکے. ارے ہم کتنے خوش نصیب ہیں. آج محرم الحرام سن 2014 میں کربلا میں بیٹھ کر کے امام حسین کا غم منا رہے ہیں. ان تاریخوں میں جس تاریخوں کے اندر اللہ اکبر، میں نے کہا اپنے وطن میں ہم سن لیتے تھے کربلا کا نام تو آنکھیں چھلک جاتی تھی. آج یتیم حسن کا پرچہ دینے کے لیے کربلا میں جمع ہو گئے. کون یتیم؟ جس کا باپ کربلا میں نہ تھا. کون؟ قاسم، جو بن باپ کا تھا. تاریخ کہتی ہے کہ شب عاشور، میری مائیں بہنیں، اگر آج تم اپنے بچوں کو شہروں میں جہاں حالات خراب ہوتے ہیں کہتی ہو کہ جلوسوں میں جاؤ شرکت کرو، عزاداری ہم سے ہم عزاداری سے ہیں، عزاداری ہم سے نہیں ہے، تو سنو یہ طرز صرف اور صرف کربلا سے لیا ہے تم نے. شب عاشور تاریخ لکھتی ہے ایک ماں جس کا نام تاریخ نے ام فروا لکھا. ام فروا ایک خیمے میں بیٹھی ہوئی، قاسم کے گلے میں باہیں ڈالی ہوئی، سمجھاتی میرے لال کل تمہیں اپنے امو پر جان کو قربان کرنا ہے میرے لال. اور ایک جملہ کہتی ہے قاسم اگر آج تمہارے بابا زندہ ہوتے تو میں ہرگز تمہیں یہ زحمت نہ دیتی میرے لال. اللہ اکبر. قاسم تم جانتے ہو نا تمہارے بابا کو کتنی محبت تھی تمہارے امو سے، امام حسن کو کتنی محبت تھی امام حسین سے. یہ باتیں ہو رہی ہیں. عزیز و تاریخ کہتی ہے جناب قاسم کہتے ہیں اماں جان صبح تو نمودار ہو لینے دیجئے، میں اپنے بابا کی جنگ کا فریضہ ادا کروں گا. اللہ اکبر. کربلا میں کیا بچے تھے، کیا جوان تھے، کیا نونہال تھے، کیا ضعیف تھے. عزیز احساس کیجئے گا. تاریخ کہتی ہے کہ صبح عاشور نمودار ہوئی. بس عزیزو جناب قاسم کی مصیبت توڑ کے مجلس کو تمام کر دوں گا. احساس کیجئے گا. عزیزو توجہ فرمائیں. صبح عاشور نمودار ہوئی. جناب قاسم علیہ السلام امام حسین کی خدمت میں آئے. آ کر کے کہتے ہیں امو جان ہمیں جنگ کرنے کی اجازت دے دیجئے. ذرا احساس کرو 12-13 سال کا بچہ جب آیا ہوگا چچا کی خدمت میں تو کیا کیفیت رہی ہوگی میرے آقا حسین کی. اپنے گلے سے لگا لیا. گلے سے لگا کے کہتے ہیں میرے لال تم تو میرے بھیا کی نشانی ہونا قاسم. جب مجھے اپنے بھیا حسن کی یاد آتی ہے تو میں تمہاری زیارت کر لیا کرتا ہوں میرے لال. بس ارباب اللہ یہ گفتگو ہو رہی ہے. واپس پلٹے، چہرہ جھکا ہوا ہے، ماں کی خدمت میں پہنچے. ام فروا نے کہا، علی توجہ فرمائیے گا، ام فروا نے کہا میرے لال اجازت مل گئی. قاسم رونے لگے. عزیزو کیا جذبہ تھا کربلا کے اندر. قاسم گریا کرنے لگے. مادر گرامی امو جان نے اجازت نہ دی، یہ کہہ کے واپس کر دیا اے میرے لال تم تو میرے بھیا کی نشانی ہو قاسم. ارباب ادا اب دونوں ماں بیٹے پھر بیٹھ کے گفتگو ہونے لگی. اچانک ام فروا کو یاد آیا. ایک مرتبہ کہا میرے لال میرے قریب آؤ. قریب بلایا. ایک مرتبہ پیشانی کو چوما. کہا بازو تو ہماری طرف کرو. بازو کو پکڑا. بازو میں ایک تعویذ بندھا ہوا تھا. تعویذ کو کھولا اور اس کے بعد تعویذ سے ایک تحریر تھی، تحریر کو نکالا. جناب قاسم کے ہاتھوں میں رکھ دیا. کہا میرے لال اس تحریر کو لے کر کے امو کی خدمت میں جاؤ. اس تحریر کے واسطے سے اجازت مانگو. عزادارو سنیے گا. جب جناب قاسم اس تحریر کو لے کر کے امام حسین کی خدمت میں گئے، ارے جب پریشانی کے عالم میں کوئی اپنا مل جاتا ہے تو بے ساختہ آنکھوں سے آنسو نکل جاتے ہیں. امام حسین نے کربلا کے میدان میں عالم غربت میں اپنے بھائی کے ہاتھوں سے لکھی ہوئی تحریر کو دیکھا. ارباب اللہ سنیے گا. آنکھوں سے لگایا، پیشانی سے لگایا، چوما تحریر کو. قاسم کو گلے سے لگایا. تحریر میں لکھا ہوا تھا سنیے گا بھیا حسین یہ آپ کے بھائی حسن کی طرف سے نوشتہ ہے. میں تو کربلا میں موجود نہیں ہوں. اگر قبول کر سکتے ہو تو یہ میرا فرزند قاسم، اسے جنگ کرنے کی اجازت دے دو. ارے قاسم کو امام حسین نے گریہ کرتے ہوئے جنگ کرنے کی اجازت دی. اجازت ملی. بس ارباب اعلیٰ 2 منٹ اور مجلس تمام. جب جناب قاسم کو اجازت ملی میدان کارزار
حسن کی نشانی ظالموں نے زندگی میں پامال کر دیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. رضا بقضائہ و تسلیما